صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5-6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون سمعت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ہزوا مسخرہ ولعبا اور کھیل من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے والکفار اولیاء اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم ندا دیتے ہو نماز کی طرف نماز کے لیے تو بناتے ہیں اس کو مسخرہ اور کھیل ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ بے شک یہ ایسے قوم ہے لا يعقلون جو عقل سمجھ نہیں رکھتی۔ گزشتہ آیات سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، لیکن تمہاری جو دینی دوستی ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے علاوہ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ دینی دوستی نہ رکھو۔ تو یہاں اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید یہود و نصارہ کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کفار کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ کفار کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو، بلکہ یہ بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، جہاں انہیں موقع ملے گا یہ ضرور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو بناتے ہیں تمہارے دین کا مذاق، حضواً مسخرہ ولعباً اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے بھی ہے جو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یا یہود نصارا والکفار، اور کافر، ان کو بھی دوست نہ بناؤ، وہ بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے ساتھ انسان کی دوستی ہوتی ہے پھر اس کی آہستہ آہستہ اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے سنا کہ اسلام آباد کے اندر ایک وڈیرے نے اذان کے اوپر پابندی لگا دی کہ اذان دینے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ کیا ہر وقت اذانیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، یہ تو کفار تھا کہ فرمایا کفار تم مذاق اڑاتے ہیں، یہ مسلمان کیسا مذاق اڑا، مسلمان کیسی بات کر رہا ہے؟ پر اس کی وجہ یہ ہے یہ جو کفار کے ساتھ دوستی ہے اس دوستی کا یہ نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، الحاد کے اندر چلا جاتا ہے، قرآن پاک کا انکار، اصل کی آزاد کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا جب ان کے ساتھ دوستی کرو گے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم دین کے اوپر ثابت قدم رہو، فرمایا وہ دینی کوشش ضرور کریں گے جس کی وجہ سے تمہیں دین سے ہٹا دیں، تمہارے ذہن کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے کیوں ہے، قرآن ایسے کیوں ہے، اللہ رب العزت کے پہلے کون تھا، آگے کون ہے، فلاں جگہ بھی اللہ موجود ہے۔ فرمایا ایسے ایسے وہ سوالات انسان کے دماغ کے اندر ڈالتے ہیں جو انسان بار بار خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب سوچتا ہے تو وہ کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کی دوستی سے بچو، ان کو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یہ ایمان والوں کہا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنی اولاد اور تمام کے تمام مسلمانوں سے زیادہ میری ذات اسے محبوب نہ ہو جائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر انسان دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اگر والدین کو تکلیف ہوتی تو ہم چوک جاتے ہیں۔ فرمایا ایک ہے فطری محبت، یہ والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یہ ہماری فطری محبت ہے، اور میں عقلی محبت سب سے زیادہ ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے مقدس ذات ہے، فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دی، جوانی کے اندر کیسے کام کیا، تجارت کیسے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کیسے کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا، فرمایا ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھو گے، سامنے رکھو گے، اور میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، اور جب تم اذان دیتے ہو، آپ نماز کے لیے بلاتے ہو، نماز کی طرف ندا دیتے ہو، حضواً ولعباً، فرمایا اس وقت بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور فرمایا اس کے وہ کھیل بناتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا یہ ایسے قوم ہیں جو عقل رکھنے والی نہیں ہے۔ جب قرآن پاک جب اذان دی جاتی تو ایک مکہ کے اندر ایک ایرانی تھا جو رہنے والا، تو وہ فوراً دعا جب پڑھ جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ دعا کرتا کہ یہ جھوٹا شخص جل جائے، یہ جھوٹا شخص جل جائے، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جل کر راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کی جو گھر کی خادمہ تھی وہ آگ لے کر جا رہی تھی، ایک انگارہ گرا، پتہ بھی نہیں چلا، تو فرمایا جس کی وجہ سے وہ بیوی بچوں سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ اس طرح مشرکین جو ہیں یہود و نصارہ وہ بھی کہتے تھے یہ کیسا آپ نے اپنی طرف سے ایک نیا دین لے کر آگے ہو، اونٹ کی طرح اونٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہو، فرمایا وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی قوم سے ساتھ آپ کی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اگر دلی دوستی ہوگی فرمایا پھر آہستہ آہستہ اس کے نقصانات میں پہنچیں گے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے اور اپنی ذات سے سچی دوستی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔